اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قدرت و سلطان الرافت والامتنان احمدہ علی تتابع النعم وأعوذ به من العذاب والنقم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخالفة للجاهدين ومعاندة للمبتلين وإقرارا بأنه رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمين ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين وصلى الله عليه وآله أجمعين فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثوى لديه وأجمل إحسانه إليه أوصيكم عباد الله ونفسی بتقوی اللہ. توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف. اور چند باتیں جو امامت اور امت سے ربط ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آج کی جائے کہ ایک رابطہ جو امام اور امت کے مابین ہے وہ کافی گہرا رابطہ ہے. امت بغیر امام کے ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتی جو خدائی مقاصد ہیں، اور امام ان مقاصد کو نافذ نہیں کر سکتا جب تک امت ساتھ نہ ہو. امت اور امامت کا رشتہ ایک الہی رشتہ ہے اور قرآنی قانون ہے. اسی لیے خداوند متعال نے تاکید کیا ہے اطاعت کرنے کو، اطاعت پر زور دیا ہے تاکہ لوگ موتی بن کر رہیں، امر امامت پر اپنے کانوں کو لگائے رکھیں. الہی سنت جو انسان کی زندگی میں جاری ہے وہ ہے ولایت. امامت اور ولایت جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے، یعنی عروج کی منزل حاصل کرتا ہے، معراج تک پہنچتا ہے. دنیا کے اندر ایسی امت کے ساتھ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا ایسی امت کو. یا یوں کہا جائے کہ انحراف اور نقصانات کا میزان حد اقل ہوتا ہے، منیمم، کیونکہ ایک امت وابستہ امام سے، ایک اچھی رہبریت سے، اچھی لیڈرشپ سے، تو یہ امت کامیاب رہتی ہے. رسول اللہ نے جو امامت کا اعلان کیا میدان غدیر میں، یوم غدیر میں، میدان خم میں، یہ ایک پیوند تھا امت اور امامت کے درمیان کہ میں تمہیں الہی رہبر دے رہا ہوں. اس لیے کہ جو 23 سال کے عرصے میں امت نے جو کامیابیاں حاصل کی، انحراف اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچایا تھا، وہ صرف اور صرف
ایک الہی رہبر کی رہبریت کے ماتحت تھا، اسی لیے بچایا تھا۔ تو پیغمبر اپنے بعد بھی فکر یہی کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہے، سلسلہ امامت کا رابطہ، کنیکشن امت کے ساتھ، امامت کا رابطہ امت کے ساتھ، امامت کا رشتہ امت کے ساتھ، اس رابطے کو مضبوط کیا یہ کہہ کر کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی کوئی عہدے میں فرق نہیں رہا، شخصیت میں فرق نہیں رہا۔ اگر امت چاہتی ہے کہ پیغمبر کے زمانے کی کامیابیاں حاصل کریں تو ظاہر بات ہے نفس سے پیغمبر کو اپنا سرپرست ہو، والی ہو، رہبر ہو، امام بنانا ہوگا۔ اگر نہیں بنائیں گے تو امت انحراف میں آ سکتی ہے، جس کا انحراف کا پہلا حصہ غلط انتخاب، امامت کا غلط انتخاب۔ کیونکہ امامت صرف اور صرف اصلاح معنویات کے لیے نہیں ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صرف اس کے اصلاحات کے لیے نہیں ہے۔ امامت مادیات اور معنویات دونوں کے لیے ہے۔ شخص امام کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو، یعنی ہم لوگوں کے سارے حالات اصلاح کریں، معاشرہ گناہوں سے پاک رہیں، یعنی کرائم سے پاک رہیں۔ معمولاً گناہ، اگر لفظ گناہ لوگوں کے درمیان جب اطلاق ہوتا ہے تو گناہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب اسے جرم یا کرائم کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے تو یہ انٹرنیشنل سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے۔ امام کا کام یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کرائم منیمم ہو جائے، میکسیمم نہ رہے، حد اکثر نہ رہے، حد اقل ہو جائے، کم سے کم۔ امام اس کا کام ہے، سٹیبل رکھتا ہے امام کسے؟ معاشرے کو گندگی سے سٹیبل رکھتا ہے، کرپشن سے سٹیبل رکھتا ہے، الہی نمائندہ ہوتا ہے۔ اور یہ الہی نمائندہ فرشتے کی شکل میں نہیں ہوتا، الہی نمائندہ انسان کے جنس میں سے ہوگا۔ اگر فرشتے کے صفت میں سے ہوگا، فرشتہ جنس ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر خواہشات نہ ہوں، صرف اور صرف عبادت کرنے والا، خدا کی عبادت کرنے والا، اس کے اندر خواہشات نفسانی نہیں پائی جاتی، اس کے اندر دنیا طلبی کی جو آپشن ہوتا ہے وہ اس کے اندر پایا نہیں جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں اور فرشتے میں فرق ہو جاتا۔ لوگوں کے اندر خواہشات ہوتے ہیں، کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے، پیسوں کی خواہش ہوتی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، تضاد ہو جائے گا، رہبر اور امت کے درمیان ایک فرق پیدا ہو جائے گا، تو اللہ کی عدالت پر ایک کوسچن مارک ہو جائے گا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برابری نہیں کیا ہے۔ فرشتے کوئی مثلا جبرائیل کو رہبر بنا دیا، اسرافیل کو رہبر بنا دیا، میکائیل کو رہبر بنا دیا، تضاد ہو جائے گا، خود خدا کی خدائی کوسچن میں آ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا اس لیے اچھا امام تھا، لوگ کہیں گے وہ فرشتہ انسان نہیں تھا اسی لیے ایک اچھا امام بن گیا، خود کھا نہیں سکتا تھا دوسروں کو بھی منع کر رہا تھا، خود دنیا طلب نہیں تھا، دنیا حاصل نہیں کر سکتا تھا، دنیا والوں کو بھی دنیا طلبی سے روک رہا تھا،
یعنی یہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے گا. شاید آرٹیکلز لکھے جاتے, ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا اللہ کی نمائندگی میں اور بندوں میں. رہبر ان کا ایک فرشتہ ملک ہے, اس لیے خدا کی سنت کے خلاف ہے. خدا کی سنت یہ ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, کہ کیا ہے خدا کی سنت؟ لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیجیں جس کے پاس پیٹ ہو, بھوک ہو, جس کے پاس خواہشات ہو, نفسانی خواہشات ہو, جس کے پاس دنیا والوں کے ساتھ یعنی دنیا والے اور اس کے درمیان بدنی بناوٹ کے لحاظ سے کوئی فرق نہ ہو. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, لیکن اس کے پاس کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو, امامت کی صلاحیت ہو, لیڈرشپ کی صلاحیت ہو. انسان وہی کامیاب ہے, اسی کی بات سنی جائے گی جو انسان خود کو کنٹرول کرے, اس کے بعد دوسروں کو دعوت دے ان چیزوں کی طرف, خود کو بندہ بنائے, اس کے بعد دوسروں سے کہے کہ خدا کا بندہ بنے. یہ کامیاب لیڈرشپ ہے. لیکن وہ لیڈرشپ جو صرف اور صرف اپنی تجوری بھرنے کے لیے ہو, اپنے خواہشات کرنے کے لیے ہو, اپنے خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لیے ہو, یہ لیڈرشپ خدائی لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ میں فرق ہے, ایک امامت خدا کی طرف سے, ایک امامت شیطان کی طرف سے. یدعون الی النار یعنی باطل امامت کے بارے میں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یعنی ہم نے انہیں وہ لوگ باطل کے امام جس کا کام ہے یدعون الی النار, جو جہنم کی طرف دعوت دیں. دوسری طرف وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ وہ ہمارے امور کی طرف لوگوں کو دعوت دے, ایک قیمتی زندگی دے انسان کی. اس زندگی کا نام انسانیت. انسانیت کے اس شعبے کے اندر امام صرف معنویات کا امام نہیں ہوتا, صرف نماز روزوں کا نہیں بلکہ مادیات کا بھی. اگر ایک فقیر بھوکا رہے گا امام پر کافی اثر ہوگا اس چیز کا, کیونکہ امام نہیں چاہتا کہ فقیر رہیں. امام نہیں چاہتا کہ جامعے کے اندر, معاشرے کے اندر غربت جنم دے, جامعے کے اندر, معاشرے کے اندر فقر, غربت کی ولادت ہو جائے. امام نہیں چاہتا, جس کے بنا پر کرائم ریٹ اضافہ ہو جاتا ہے, چوری میں اضافہ ہوتا ہے, ڈکیتی میں اضافہ ہوتا ہے, گندگی میں اضافہ ہوتا ہے. آج جتنی دنیا کے اندر گمراہی پھیلی ہوئی ہے اس کا جڑ جہالت اور غربت ہے. غربت کے بنا پر اعضاء فروشی ہوتی ہے, یعنی بدن کے اعضاء بیچے جاتے ہیں. غربت کے بنا پر جسم فروشی ہوتی ہے, غربت کے بنا پر جھوٹ بولے جاتے ہیں, غربت کے بنا پر خیانت کی جاتی ہے, غربت کے بنا پر سود حاصل کیا جاتا ہے, غربت کے بنا پر, تاکہ انسان غریب نہ رہے. کرائم, یہ سارے کا سارا کرائم کس بنا پر ہوا؟ صرف اور صرف غلط لیڈرشپ کے بنا پر ہوا. غلط امام جسے نفس نے اپنے محاسبے کے ماتحت امام بنایا, غلط لیڈرشپ کے بنا پر. ساری دنیا کے اندر جرم ایک ہونے کا مطلب, اس کا مطلب آج ایک یزید تخت پر ہے, اسی لیے جرم. ساری دنیا کے اندر
اگر اچھائیاں پائی جاتی ہیں کہیں پر، اس کا مطلب ایک حسینی نمائندہ بھی ہے جو ارزشائے الہی کو، الہی ویلیوز کو لوگوں کے اندر زندہ کر رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ امامت کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان کرتا ہے، سخت امتحان ہوگا، کیونکہ امام کی امامت کافی ویلیوبل ہوتی ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ امام کی امامت کی حیثیت کتنی ہوگی۔ اس عظیم امر تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو عظیم امتحان دینا ہوگا، ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خدا اتنا مبتلا کرے گا امتحان میں، لوگوں کو اتنا مبتلا کرے گا، اتنا آزمائے گا لوگوں کو کہ نفاق اور مومنین جدا ہو جائیں گے، منافقین اور مومنین جدا ہو جائیں گے۔ خالص جو مومن رہ جائے گا وہ امام کے نزدیک ہو جائے گا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، مومنین بہت ہیں، مومنون حقا یعنی حقیقت معنی میں جو مومن ہوگا وہ اس منزل تک پہنچے گا، امتحانات دے گا، قربانیاں دے گا، شہادتیں پیش کرے گا، اس کے بعد امام کی جلب رضائیت کے طرف گامزن ہو جائے گا۔ خداوند متعال نے اسی لیے انسان کے لیے امام کو مورد آزمائش قرار دیا ہے، کیونکہ امامت ظاہر بات ہے امتحانات کے بعد ہوتی ہے، کہ آسان عہدہ نہیں ہے۔ اس وقت کون ہمارے اور منشأ امامت یعنی امامت کے ارادے کے درمیان کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ ہمارے اور امامت کے درمیان رکاوٹ نفس۔ اس وقت اگر انسان نفس کے خلاف اپریز نہ ہو، قیام نہ کرے، تو وہ آزادی تک نہیں پہنچ سکتا۔ آزادی کے لیے، غلامی سے نجات کے لیے قیام ضروری ہے۔ انگریزوں کا قبضہ ہمارے ہندوستان پر تھا، یہ سارے ہندوستانی بلکہ سارے دنیا والے اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن اگر ہندوستانی قیام نہ کرتے، ہندوستانی اگر ہدایت کے ماتحت نہ آتے مہاتما گاندھی جی کے، ظاہر بات ہے آج پھر وہی غلامی ہوتی، وہی انگریز سر پر چڑھ کر کچلتے، غلام بناتے، کنیز بناتے۔ یہ غلامی کی زندگی، جب انسان غلامی کی زندگی سے تنگی حاصل کرتا ہے، اس کا گھٹن ہونے لگتا ہے، اسے نفس تنگ ہونے لگتا ہے، تو وہ اس دشمن آزادی کے خلاف قیام کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جان و مال زمین کے راہ میں نچھاور کر دیتا ہے تاکہ زمین آزاد ہو جائے اور ہم آزاد زندگی کریں، غلامی کی زندگی نہ کریں۔ ایک معقول بات ہے یہ۔ تو ظاہر بات ہے جو شیطان نے نفسوں کے اوپر زنجیر ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے، اور امام چاہتا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، اس کی رہبریت میں آ جاؤ، بندگی میں آ جاؤ، الہی بندگی میں آ جاؤ۔ اس کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ ہم خود اپنے نفس کے خلاف قیام کریں، اٹھ جائیں، نفس کی بات نہ سنیں، تعطیل کر دیں، نفس کے حکم کو تعطیل کر دیں، نفس کے آرڈرز کو منسوخ کر دیں، نفس کے حکومت کو فلج کر دیں، ہم نہ سنیں۔ اپریزنگ نفس کے خلاف یہ ایک بہت
ضروری امر ہے انسان کو قیام آزادی تک پہنچانے کے لیے، اور وہ آزادی کا قیام امامت کے رہبریت سے شروع ہوگا، کیونکہ ہر نہضت، ہر موومنٹ، اس کے لیے ایک لیڈرشپ ضروری ہے۔ بغیر لیڈرشپ کے دنیا میں انقلابات نہیں آتے۔ جتنے بھی آپ دنیا کے انقلابوں کو دیکھا ہے آپ نے، وہ کوئی نہ کوئی لیڈرشپ اس کے پیچھے رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایک الہی انقلاب کے لیے اپنے نفس کے اندر ایک الہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، امام کی شکل میں، امام معصوم کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں۔ جب یہ رابطہ قائم ہو جائے گا، اپنے اندر امامت سے کمیونیکیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس وقت انحرافات اور نقصانات اس میں حد اقل ہو جائیں گے، انحرافات منیمم ہو جائیں گے۔ ہوں گے انحرافات، ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گے، حرام سے بچیں گے، مکروہ لگ جائے گا، مکروہ سے بچیں گے، فلاں ہو جائے گا، ہوں گے، لیکن انحرافات حد اقل منیمم ہوں گے، بہت کم ہوں گے، اس لیے کہ وابستگی ہو جائے گی۔ اور اس صورت میں کوئی اس انقلاب درونی کا انٹرنل ریولیوشن جو نفس کے اندر انسان بپا کر رہا ہے، دنیا کی کوئی قدرت اس ریولیوشن کو ختم نہیں کر سکتی، اس انقلاب کو ہائی جیک نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قدرت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی قدرت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو ویک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ الہی انقلاب ہے۔ یہ الہی انقلاب پر دشمن کے ضربے پڑ سکتے ہیں، یزیدیت کے حملے ہو سکتے ہیں، بنی امیہ کے حملے ہو سکتے ہیں، بنی عباس کے حملے ہو سکتے ہیں، بنی سعود کے حملے ہو سکتے ہیں، لیکن اسے تمام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مضبوط ریولیوشن ہوگا یہ، جس کے ذریعے سے امام سے رابطہ نزدیک ہو جائے گا۔ اگر رابطہ نہیں ہوگا، انسان کو ہر میدان میں شکست ہوگی، سیاسی میدان میں، اقتصادی میدان میں، فرہنگی میدان میں، دینی میدان میں، یہ جتنے میادین ہیں اسے شکست ہوگی، اسے حتماً اس کی ہار ہوگی، حتماً انہیں نقصان برداشت کرے گا، برداشت کرنا پڑے گا اسے نقصان، اس لیے کہ اس کے اوپر نااہل رہبر حاوی ہو جائے گا۔ کہیں پر بھی اگر سیاسی انحرافات آپ دیکھو گے، پولیٹیکل کرائسس دیکھو گے، اقتصاد کے کرائسس دیکھو گے، فرہنگ خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، کلچر ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، فحشا نظر آئے گا، تو سمجھو کہ ایک یزیدیت کام کر رہی ہے، ایک یزیدیت وہاں پر اپنے دامن پھیلائی ہوئی ہے۔ اور جہاں پر ایک رہبر ہوگا، دینی رہبر ہوگا، جو دین و دنیا کا تمہارا ضامن بنے گا، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کرائم ہو، لیکن کرائم ریٹ بہت کم ہوگا، یعنی اسے ہم لوگ باقاعدہ تشخیص دے سکتے ہیں باطل رہبریت اور حق کی رہبریت میں۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور اسی دور میں امیر المؤمنین کی رہبریت تھی، خلافت تھی، اور دوسری طرف معاویہ ابن ابی سفیان ایک حصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ دونوں جگہ مشکلات تھے، لیکن امامت ولایت الہی کے ماتحت حماقت کے مشکلات زیادہ تھے، اور معاویہ کے ماتحت جرم زیادہ تھا۔ ظاہر بات ہے یہ عہدہ ہر ایک سے بر نہیں آ سکتا، اس میں عہدہ یہ امامت جو اپنی جان، مال، اولاد، رشتہ دار، حکومت، پراپرٹیز، ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہے، ظاہر بات ہے ہم سب اسی کے گرفتار ہیں۔ کہیں پر جان سے محبت ہے اپنی،
کہیں پر اولاد سے محبت ہے، کہیں پر اموال سے محبت ہے۔ تو اس صورت میں ہم رہبریت نہیں کر سکتے۔ رہبریت کے لیے، امامت کے لیے ان ساری چیزیں ہونے کے باوجود خدائی قانون اولویت رکھے۔ خدائی قانون مثلا دنیا کی اگر عام غیر معصوم کی رہبریت میں دیکھا جائے، ایک ہمارے پاس ایک نمونے کے طور پر ایک حکومت ولایت فقیہ کی جو ہمارے سامنے، ظاہر بات ہے اس فقیہ بزرگوار کی اولاد بھی ہیں اور حتماً اموال بھی ہیں اور حتماً خود ایک جان ہے وہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی معاملے میں اولاد کو سپورٹ کیا ہو، کسی معاملے میں سیاسی انفلوئنس کیا ہو اپنی اولاد پر، اولاد کے فیور میں اموال کی افزائش کی ہو، حق کا راستہ چھوڑ دیا ہو، عدالت کے راستے سے دستبردار ہو گئے ہو، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا۔ یعنی غیر معصوم میں ایک اچھی امامت، ایک اچھی رہبریت ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے لیے اللہ نے دیا ہے، جس سے ہم راضی ہیں، جس کی طریقہ کار پر ہم لوگ راضی ہیں کہ ایک ایسا رہبر جو نفس کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے غیر معصوم کی بات چل رہی ہے یہ، لیکن اگر ہم معصوم کی رہبریت دیکھی جائے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولادیں تھیں، ان کے پاس یقیناً اموال تھے، ان کے پاس عزت تھی، حاکم تھے، لیکن اسی کے ساتھ جتنی محبت ان چیزوں سے تھی، امام علی کو اولاد سے جو محبت تھی، اموال سے جو محبت تھی، اپنی خلافت سے جو محبت تھی، اس سے کئی گنا زیادہ عدالت سے محبت تھی، خدا سے محبت تھی، حق سے محبت تھی۔ اتنا محو حق تھے امیر المومنین، ظاہر بات ہے علی مع الحق والحق مع علی، کہ امیر المومنین حق کے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ جہاں حق کا راستہ دکھتا تھا وہاں پہ امیر المومنین کی شخصیت نمایاں تھی۔ اس لیے یہ رابطہ امام اور امت کو مضبوط کر سکتا ہے، کیونکہ اگر انسان حق پر چلے گا، انسان اگر باطل رہبریت سے دور رہے گا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ خداوند ڈیفینڈ کرے گا کس سے؟ مومنین سے، کیونکہ ان کے پاس رہبریت ہے اور اللہ کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت جیسا ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند متعال فرما رہے پیغمبر، اللہ اس قوم پر عذاب نہیں کرتا جس قوم کے پاس استغفار ہو، اللہ اس قوم پر عذاب نہیں کرتا جس قوم کے اندر آپ ہو، یعنی پیغمبر جس قوم کے اندر ہو، ایک الہی لیڈرشپ جس قوم کے اندر ہو، اس کے ساتھ الہی امتحانات ہو سکتے ہیں، الہی عذاب نہیں ہو سکتا، عذاب سے وہ قوم دور ہوتی ہے۔ ایران پر امتحانات ہیں، سینکشنز کے امتحانات ہیں، دشمن کے ایجاد کردہ اکانومی کے امتحانات ہیں، فرہنگ کے امتحانات ہیں، سیاسی امتحانات ہیں، لیکن عذاب الہی نہیں ہے۔ عذاب الہی نمایاں ہو جاتا ہے، عذاب الہی واضح ہو جاتا ہے، عذاب الہی انسان کو رشد نہیں دیتا ہے، عذاب الہی انسان کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر پروسٹیٹیوشن جائز ہو جائے، جس ملک کے اندر ہم جنس بازی جائز ہو جائے، جس امت کے اندر، جس کلچر کے اندر یہ چیزیں جائز ہو جائے، وہ امت، وہ کلچر رشد کی طرف نہیں جاتا، ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے، نسلی زوال ہونے لگتی ہے، عقل زوال ہو جاتی ہے، اس کے اندر انسانی ویلیوز ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مرد اور عورت کا جو مقدس رشتہ ہے، یہ رشتہ ضائع ہو جاتا ہے۔
یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، شیطانی رشتے آ جاتے ہیں۔ جب یہی رشتے کسی امت کے اوپر گھیر لیتے ہیں، گندے رشتے جسے کہا جائے، جو گندے لیڈر نے انہیں دیا، گندا امام نے انہیں دیا ہے، جب یہ رشتے ان کے اوپر آ جاتے ہیں تو اس کی عاقبت وہی عاقبت ہوگی جو قوم صدوم کی ہوئی تھی، قوم لوط کی ہوئی تھی۔ یہ وہی راستے پر چلنا ہے، یہ وہی راستے پر حرکت کرنا ہے، یہ وہی راستے پر۔ پھر آپ کو وہاں پر خدائی رہبر نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ دنیا طلبی انہیں گھیر چکی ہے۔ جس ملک کے اندر، جس محلے کے اندر، جس گلی کے اندر، جس گھر کے اندر، جس رشتہ داروں کے اندر، خاندان کے اندر انسانی ارزشیں ختم ہو جائے تو سمجھو کہ وہاں پر ایک جونیئر یزید حکومت کر رہا ہے۔ جونیئر یزید صرف اور صرف آپ بڑے پیمانے پر نہ دیکھیں، بڑے پیمانے پر ایک یزید تھا، آج کے دور کا یزید ٹرمپ ہے، یا آنے والا بائیڈن ہے، یا گزرا ہوا اوباما ہے، یا موساد کا بڑا ہے، یا اسرائیل کا بڑا ہے۔ صرف یہ نہیں، ایک جونیئر یزید بھی پایا جاتا ہے۔ کہاں پر؟ محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر، فیملی ممبرز کے مابین، خود نفس کے اندر، کیونکہ یہ یزید ہمیں اجازت نہیں دے گا امام حسین سے ملحق ہونے کے لیے۔ یہ یزید ہرگز و ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے 61 ہجری کے یزید نے کوفے والوں کو اجازت نہیں دیا کہ جا کر امام حسین کے ساتھ مل کر یزیدیت سے جنگ کریں، کیونکہ یزید نہیں چاہے گی۔ یزیدیت یعنی حسینیت کو گھیرنا ہے، یزیدیت کا کام حسینیت کو میدان میں لا کر مارنا ہے، یزیدیت کا کام لوگوں کو حسین ابن علی تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ چھوٹا یزید ہو سکتا ہے، یہ چھوٹا یزید کہیں ہمارے درمیان ہو، کہیں ہمارے اندر پوشیدہ ہو، کہیں ہمارے اندر وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہو، ہمارے نمازوں پر کنٹرول کر رہا ہو۔ ایک چھوٹا یزید ہمارے روزوں پر کنٹرول کر رہا ہو۔ ہم سمجھتے ہوں گے شاید ہم جب مسجد میں آتے ہیں، عزاداری حسین میں جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، تو شاید ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں، اس لیے ہمیں نماز جماعت ملی، ہمیں روزہ ملا، ہم آ گئے یہاں پر ایک اچھی جگہ پر آ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارے نمازوں کو کنٹرول کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی امیہ ہمارے روزوں کو کنٹرول کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی بنی امیہ ہمارے حج کو کنٹرول کرے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ صرف یزید کو ایک انسانی پیکر میں نہ دیکھیں۔ انسانی پیکر کا یزید چلا گیا، یا انسانی پیکر کا یزید کسی نہ کسی محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یزید نفس کے پیکر میں ہے جو ہمارے اندر ہے، جس کا کام ہے ہمارے رشتے کو، ہمارے رابطے کو امام سے کاٹ دینا، امام اور ہمارے درمیان دیوار ٹھہرا کر دینا، دیوار ٹھہرانا یزید کا کام ہے۔ اسی لیے نفس کی طرف دیکھا جائے کہ کون سی قدرت ہمیں روک رہی ہے امامت سے، یہ سب سے بڑھ کر اپنے اندر انالائز کریں، اپنے اندر دیکھیں کہ کون سی قدرت ہمیں خدائی احکام سے روک رہی ہے، انبیاء سے روک رہی ہے، ائمہ سے روک رہی ہے، امام تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ یہ کافی جدی بات ہے۔ یہ اگر یہ صلاحیتیں، منفی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نفس کے خلاف قیام کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خلاف قیام کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اب اپنے معنوی بدن کا آپریشن کریں، اصلاح کریں، اسے موت سے نجات دیں، اس لیے کہ یہ یدعون الی النار،
یہ جو امام جو ہمارے اوپر حاوی ہوا ہے، جو باطل کا امام ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ یدعون الی النار، کہ تمہیں اور ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں، یہ جنت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ امام باطل کیا کیا چیزیں ایجاد کرے گا تمہارے اندر؟ تمہارے حوصلوں کو پست کرے گا۔ امام باطل کا کام ہے حوصلے پست ہوں گے، غلط ہدایت کرے گا، غلط جگہوں پر دعوت دے گا، تمہارے نزدیک غربت کو دے گا، غربت تمہاری میراث میں دھکیل دے گا، تمہارے اندر جرم کا حوصلہ دے گا۔ غلط امام کا کام یہی ہے، تمہیں اتنا پست کر دے گا کہ تم چہرہ اٹھا کر نہیں چل سکتے۔ یہ باطل کا کام نہیں ہے۔ لیکن امامت حق معراج کی طرف دعوت دیتی ہے، عروج کی طرف دعوت دیتی ہے، اچھے اقتصاد، سالم زندگی اور طولانی زندگی، یعنی دین و دنیا میں بیلنس برابر رکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ امام حق کا کام ہے۔ یہ بہرحال یہ چند باتیں، اور بھی بہت سارے اس سے ربط ہیں، لیکن ایک چند باتیں جو ہندوستان کے اندر جو ہمارا ایک شیعوں کا ایک عظیم ترین شخصیت، جس نے ایک اچھا چہرہ شیعت کا دوسروں کے سامنے بین المذاہب کے درمیان اصلاح کیا ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں رہا۔ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ، ایک عظیم شخصیت، نمایاں شخصیت، بااخلاق ترین شخصیت تھی ہے، جس کا کام زندگی میں یہی رہا کہ لوگوں کے یعنی جوانوں کے ایجوکیشن پر کام کرے، کالج بنوائے، اور کافی انہوں نے ایجوکیشن پر بہت زور دیا تھا۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے بعد خداوند متعال اس مقام کو ایک صلاحیت مند شخصیت کے ذریعے سے اس مقام تعلیم کو ادامہ دینا۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ بین المذاہب کے اصلاح کرنے والی شخصیت تھی، یعنی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے ایک برج بنایا کہ شیعت اہل سنت کے ساتھ اتحاد انہوں نے کیا، اور بہت سارے علماء بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کافی بہت پرانے ان کاموں میں، اور اسلام اور نان مسلمز کے درمیان انہوں نے ایک اتحاد کروایا۔ لوگ ان کو ریسپیکٹ کیا کرتے تھے، عزت، جس کی بنا کے اوپر ایک ایسی انقلابی فکر ان کے اندر تھی جس بنا پر یہ شخص دنیا والوں کا دل جیتا، اور کافی محنت کے ساتھ کام کرنے والے، ممبر، اور بالخصوص یہ وقت کے پابند شخصیت تھی، ٹائم ویسٹ کرنے والی شخصیت نہیں تھی یہ۔ بہرحال ہمارے درمیان سے چلے گئے، چل بسے، ایک لاس تھا شیعت کا، لیکن خداوند متعال اس شخصیت کی جگہ ایک اور شخصیت دے گا جو ان کی نہضت کو آگے بڑھا سکے، جو نہضت اسلامی ہے۔ ہم سب ان کے خاندان والوں کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اس مرحوم کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔